دمشق کے ایک بزرگ عالم نے بتایا کہ ہمارے ہاں دمشق میں ایک قبرستان ہے جس کا نام دغدغہ ہے، جو سب کو معلوم ہے۔ جو دمشق کو جانتا ہے وہ اس مشہور قبرستان کو بھی ضرور جانتا ہے۔ اس میں بڑے بڑے علماء، اولیاء، مجاہدین مدفون ہیں۔ اس قبرستان میں ایک گورکن تھا جو قبریں کھودنے اور مردے دفنانے کا کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون اس کے پاس آئی اور کہا کہ اس کے لیے ایک قبر کھود دو۔ اس نے قبر کھودی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک جنازہ آیا جس کے ساتھ زیادہ بندوں کی تعداد نہ تھی۔ جنازہ پہنچا، میت کا صندوق کھولا، میت نکالی، اس کو ہاتھ میں لے کر جیسے ہی قبر میں رکھنے لگا، اچانک قبر کھل گئی اور جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ بن گئی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، کوئی خیالی یا لیلا مجنوں کی کہانی نہیں۔ اس نے دیکھا دو آدمی ایک تیز رفتار گھوڑے پر آئے اور میت ساتھ لے گئے۔ وہ یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ قبر کے ارد گرد لوگوں نے یہ سب نہیں دیکھا، صرف اس اکیلے گورکن نے یہ سب دیکھا۔ لوگوں نے پانی چھڑکا اس کے چہرے پر تو وہ ہوش میں آیا۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا واللہ میں نے ایسا دیکھا، لوگ اس کا وہم سمجھ کر چلے گئے۔ وہ عورت بھی چلی گئی۔ چند مہینے گزرے، پھر وہ عورت آئی اور اس گورکن کو قبر کھودنے کا کہا۔ قبر کھودی گئی، میت آئی، قبر میں رکھا، پھر قبر جنت کا باغ بن گئی۔ دو فرشتے آئے اور اس کو لے گئے۔ اب کی بار وہ بے ہوش نہیں ہوا۔ وہ قبر سے نکلا، اس عورت کے پیچھے چل پڑا۔ اس سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا چھوڑو مت پوچھو، مجھے اس تکلیف میں رہنے دو۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ کیا تکلیف ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ جس کو دفنایا گیا میرا بیٹا ہے، اور اس سے پہلے جو فوت ہوا تھا وہ بھی میرا بیٹا تھا۔ تو گورکن نے کہا وہ جو پہلے والی میت تھی وہ بھی تمہارا بیٹا تھا؟ کہنے لگی ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو گورکن نے کہا پہلے جو آپ کا بیٹا دفنایا اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی، اور اب اس کے لیے بھی جنت کا باغ بن گئی۔ یہ دونوں کیا عمل کرتے تھے کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان دونوں کی یہ عظیم کرامت ظاہر ہوئی۔ تو عورت نے کہا بہرحال جو پہلا بیٹا تھا وہ دین کا طالب علم تھا، اور دوسرا بیٹا ترخان لکڑی کا کام کرتا تھا اور اپنے بھائی کی دینی تعلیم کے اخراجات اٹھاتا تھا۔ اللہ پاک نے دین کے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے والے کے ساتھ کیسا شان والا سلوک فرمایا۔ اس گورکن نے یہ حالت دیکھی، اس نے قبرستان چھوڑا اور مسجد میں آ گیا، جس مسجد کی خدمت میرا والد، دادا وغیرہ کرتے آئے۔ اس وقت ہمارے دادا اس مسجد میں موجود تھے۔ ان کا نام شیخ سعید برہانی تھا۔ گورکن ان کے پاس آیا اور کہا میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے اب تیری عمر 45-50 سال ہو چکی، اب تو علم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ساری زندگی بھولا رہا، اب یاد آیا؟ تو اس نے سارا واقعہ سنایا، ان دو قبروں والا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ پر توکل کر کے شروع کرو۔ انہوں نے عربی گرامر سے شروع کیا، یہاں تک کہ دمشق کے بڑے علماء میں شمار ہونے لگے۔ شیخ عبد الرحمن حفار ان کا نام تھا۔ پھر ان کا سارا خاندان علم حاصل کرتا رہا اور علماء کا خاندان شمار ہونے لگا۔ ان کے آخری عالم شیخ عبد الرزاق صاحب دمشق کے بڑے علماء میں شمار ہوئے۔